اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انسان نے پورے سال میں جو کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں 15ویں شعبان کو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پھر کمال جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا 15ویں رات کو پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. فرمایا میں محمد مصطفیٰ کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو فرمایا میں اس وقت روزے سے ہوں. سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا شعبان میں روزہ رکھا کرو. اور فرمایا جب رمضان قریب آ جائے 5-10 دن رہ جائے تو پھر روزے چھوڑ دو. یعنی پہلے 20 دن جتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے فرمایا رکھا کرو. تو عزیزان گرامی قدر پتہ چلا کہ جتنی بھی تمہیدی گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے, اللہ سے معافی کا مہینہ ہے, گریہ زاری کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی قدر یاد رکھیں آج کا جو دور ہے نا یہ فتنوں کا دور ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا میری امت پر وہ فتنوں کا دور ہوگا. اور اس وقت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی ایک بکری ہوگی. ایک بکری. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک بکری کو لے کر پہاڑوں پر چلا جائے بس اسی سے اس نے اپنا دودھ پی لیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا. اب مجھے بتائیں یہ فتنوں کا دور ہے. قدم قدم پر کبھی موبائل کی شکل میں کبھی بازار میں شیطان اتنے حملے کر رہا ہے کہ بندے کا مسجد میں آنا مشکل ہو گیا. مسجد میں آنا مشکل ہو گیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ توبہ کا مہینہ ہے, اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے. اور میرا رب بھی کتنا قریب ہے, کس طرح اپنے بندوں کو بخشنے کا ذریعہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ. فرمایا میرے وہ بندے جو بے حیائی کر بیٹھے, یہاں لفظ بے حیائی کا ہے. فرمایا میرے وہ بندے جو بے حیائی کر بیٹھے او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے. پہلا کام کیا کیا؟ بے حیائی کر لی انہوں نے. دوسرا یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. فرمایا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جب انہوں نے بے حیائی کر لی اور ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے اور کہے مولا تو ہمیں معاف فرما. من یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جب وہ بے حیائی ان سے ہو گئی, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, انہوں نے بدکاری اور فحاشی کے کام کر لیے, پھر میری بارگاہ میں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ان پر اتنا پیار آتا ہے میرے بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں انہیں معاف فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میں انہیں معاف فرما دیتا ہوں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ اپنی بے حیائی پر اڑے نہیں رہتے, وہ اپنی بدکاری اور بے حیائی اور برے کاموں پر اڑے نہیں رہتے. یاد رکھنا بندہ نافرمانی کرے اور بے حیائی کرے اور اس پر اڑ جائے یہ شیطان کا وتیرہ ہے, یہ شیطان کا کام ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ پاک نے جب کہا نا سارے فرشتوں کو آدم کو بنایا اور کہا کہ سب کے سب سجدہ کرو اس آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. یہ نہیں کہ وہ رب کو مانتا نہیں تھا, وہ تو کہتا تھا مجھ سے بڑا موحد کوئی نہیں, مجھ سے بڑا ماننے والا کوئی نہیں. وہ کہتا تھا سجدہ تیری ذات کو, اس کو سجدہ نہیں کرنا. تو اڑ گیا, وہ اڑ گیا اور اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبارا. دو کام اس نے کیے, ابا نافرمانی کی اور واستکبارا اور تکبر کیا. جب اس نے نافرمانی اور تکبر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا میں تجھے اپنی بارگاہ سے نکالتا ہوں اور قیامت تک تجھ پر میرے انبیاء کی اور ایمان والوں کی لعنت ہوتی رہے گی. عزیزان گرامی قدر اس جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عروج کے بعد زوال رکھا ہے اور ہر زوال کے بعد عروج رکھا ہے, مگر اللہ پاک نے ایک عروج ایسا
ہے اسے زوال نہیں عطا فرمایا، اور ایک زوال ایسا ہے جسے عروج عطا نہیں فرمایا۔ شیطان کو اللہ نے زوال دیا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد اسے عروج نہیں مل سکتا۔ مصطفیٰ